خدا میں یسوع کے عظیم قادر جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر ایمینول فیض فرانس کالونی F4 اسلام آباد سے، اور میں آج دل کی گہرائیوں سے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں بشپ طارق جان صاحب کے لیے اور جشوا ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام مقدس کی زندگی بخش اور نجات بخش اور برکت بخشنے والی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور ہم 3 باتیں جو ہیں آج کلام مقدس میں سے سیکھیں گے: یسوع کے بغیر، یسوع کے ساتھ اور یسوع میں۔ اس میں بائبل مقدس میں سے ہم اناجیل میں سے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی چند پہلی آیات جو ہیں ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، اور میں آپ کی رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے اس کی تلاوت کروں گا۔ اور 5واں باب اس کی جو ہے وہ 4تھی آیت سے میں اس کو شروع کروں گا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتیوں پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار شخص ہوں۔ اس تلاوت میں جو ابھی ہم نے لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں سے سنی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون اور اس کے بھائی رات بھر محنت کرنے کے بعد جھیل کے کنارے پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، جال دھو رہے ہیں، اور وہاں پر یسوع مسیح منادی کرتے کرتے وہاں پر پہنچے۔ اور جب ان کو جال دھوتے ہوئے دیکھا تو شمعون سے کہا کہ کشتی کو تھوڑا کنارے کے قریب لاؤ۔ جیسے یسوع مسیح اس کشتی پر سوار ہوئے اور کنارے سے تھوڑا سا ہٹا کر کشتی لوگوں سے انہوں نے کلام کرنا شروع کیا، منادی کرنا شروع کی، اور جیسے ہی کلام ختم کر چکے تو پھر شمعون سے اور ان کے بھائیوں سے کہا کہ آؤ ذرا گہرے میں چلیں اور جا کر دوبارہ جال جو ہے وہ ڈالیں۔ اور آگے سے جواب شمعون کہتا ہے کہ ہم نے رات بھر محنت کی ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آیا، کیونکہ اس وقت تک شمعون جس سے باتیں کر رہے ہیں، شمعون نہیں جانتا کہ وہ کون ہے وہ جس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور شمعون کہتا ہے کہ میرا ایک بہت لمبا تجربہ ہے، ایک بڑا تجربہ ہے، اور میں نے رات بھر محنت کی ہے، میں نے رات بھر جال ڈالا ہے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اور سب سے جو خوبصورت بات یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کے لیے ہے، جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی کہ یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ کشتی کو گہرے میں لے چل اور جال ڈال، شمعون نے کہا کہ تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ گہرے میں گئے اور جال ڈالے گئے، کلام مقدس میں ابھی ہم نے سنا ہے کہ جال اس قدر مچھلیوں سے بھر گئے کہ جال پھٹنے لگے۔ انہوں نے اپنی کشتیاں بھرنی شروع کی۔ پھر جب دیکھا کہ ابھی بھی مچھلیاں بہت زیادہ جال کے اندر، تو انہوں نے اپنے شریکوں کو آواز دی، اور شریکوں کو آواز دے کر بلایا کہ آؤ ہماری مدد کرے۔ اور پھر جب انہوں نے وہ بھی کشتیاں بھری تو کشتیاں یہاں تک مچھلیوں سے بھر گئیں کہ ڈوبنے لگیں۔ اور اسی وقت جب پطرس نے یہ سارا معجزہ دیکھا، کیونکہ پطرس کے لیے آج کا یہ دن بڑا الگ تھا، یہ معجزہ تھا اس کے قریب، اس لیے کہ جس وقت میں یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ آؤ جال ڈالو، وہ شکار کا وقت نہیں ہے، وہ مچھلیاں پکڑنے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ پطرس یہ جانتا ہے کہ یہ وقت، جس وقت میں یسوع سے کہہ رہا ہے کہ کشتی کو گہرے میں لے چل اور جال ڈال، اس وقت جو ہے وہ مچھلی اور شکار پکڑنے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی پطرس نے یہ معجزہ دیکھا تو پطرس فوراً سے جان گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے جس نے مجھے کہا کہ اس وقت میں، جب شکار کا وقت بھی نہیں اور کہتا ہے جال ڈال۔ جب بھی پطرس جان گیا تو لکھا کہ فوراً وہ یسوع کے قدموں پہ گرا اور کہتا ہے میں گناہ گار شخص ہوں۔ یہاں پر ابھی تک دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات، جب پطرس اور یسوع کی کوئی واقفیت نہیں ہے،
ना पतरस ने यीशु के बारे में सुना है, ना यीशु को देखा है उसने, लेकिन जैसे ही उसने कलाम यीशु सुना रहे थे भीड़ को और पतरस सुन रहा था, और जैसे ही यीशु मसीह ने पतरस से कहा गहरे में चल और जाल डाल, उसने फ़ौरन यीशु की बात मानी और कहा कि मेरा तजर्बा एक तरफ, लेकिन जिस तरह तू कहता है मैं वैसे ही करता हूँ। उसने जाल डाला। जैसे ही जाल डालने के बाद तो उसने बड़ा मौजज़ा ये देखा कि कश्तियाँ भर गई हैं मछलियों से और कश्तियाँ डूबने लगी हैं। तो वो फ़ौरन यीशु के कदमों के ऊपर जाकर गिरा और जाकर कहता है कि मैं गुनाहगार शख्स हूँ। आज जब हम यीशु को जान लेते हैं, हम ये अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को पा लेते हैं कि यीशु के आने से हमारी ज़िंदगी के हालात बदल रहे हैं, हमें बरकत मिलना शुरू हुई है, तो हमें अपनी ज़िंदगी का इकरार करना है, जिस तरह पतरस ने इकरार किया और कहा कि मेरे पास से चला जा। लेकिन यीशु मसीह के पास शमौन के लिए एक बड़ा मंसूबा था, और वो मंसूबा ये था, यीशु मसीह ने कहा सुन ए शमौन, आज के बाद तू माहीगीर नहीं बल्कि तू आदमगीर होगा। मैं तेरी बरकत को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे रुतबे को बढ़ाऊंगा। एक बात यहाँ पर और हमें सीखने को मिलती है कि यीशु मसीह से मिलना, हमारी मुलाकात, यीशु मसीह हमारे रुतबे को बढ़ा देता है। खुदावंद की तारीफ हो। और यीशु मसीह ने जैसे ही उसे कहा कि तू आज के बाद मछलियाँ नहीं पकड़ेगा, तू मेरे लिए आदमियों को पकड़ेगा। और कलाम मुकद्दस ये कहता है, जैसे ही शमौन और उसके भाइयों ने ये बात सुनी और मछलियों से भरी हुई कश्तियाँ वो किनारे पर लेके गए, और जैसे ही किनारे पर वो पहुँचे, वहाँ पर अपने जाल, अपनी मछलियाँ, अपनी कश्तियाँ, सब कुछ वहाँ पर छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए। ये बात बड़ी ख़ास है। अक्सर इस बात को हम सुनते हैं खुदा के खादमों से, लेकिन शायद हम इसको इतने गहरे तौर से जान नहीं पाते, क्योंकि अगर हमारी मुलाकात यीशु से हुई है तो जो हमारे पीछे काम जो अपनी ज़िंदगी में हम करते आए हैं, हमें उन्हें अपनी ज़िंदगी से तर्क करना होगा, क्योंकि हमें वो मंसूबा चाहिए जो खुदा का हमारी ज़िंदगी के लिए है। जैसे ही यीशु के बगैर जब तक वो ज़िंदगी गुजार रहा था, उसकी अपनी मर्ज़ी थी, वो रात भर मेहनत भी करता, हाथ कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे यीशु से मुलाकात हुई, सबसे पहले वो बरकत जो उसे चाहिए थी, वो ज़रूरत जो उसकी थी, वो पूरी हुई। और जैसे ही वो उसकी पूरी हुई तो वो फ़ौरन यीशु के कदमों पे गया और कहा कि मैं गुनाहगार शख्स हूँ। उसने अपना इकरार किया, और यीशु मसीह ने जैसे ही उसका इकरार सुना कि ये दिल से इकरार करता है, और उसी वक्त यीशु मसीह ने उसके रुतबे को बढ़ा दिया। उसे कहा तू आज से आदमगीर नहीं बल्कि तू माहीगीर नहीं बल्कि तू आदमगीर होगा। और उन्होंने अपनी कश्तियाँ किनारे पर छोड़ी, और छोड़ने के बाद यीशु के पीछे हो लिए। फिर जब वो यीशु के पीछे गए हैं, अब वो यीशु के साथ है। पतरस की ज़िंदगी पहले यीशु के बगैर थी और रात भर मेहनत करता था। अब जब वो यीशु उसके साथ है और वो यीशु के साथ है, कश्ती के अंदर दोनों एक साथ हैं, तो जैसे ही जाल डालते हैं, शिकार का वक्त भी नहीं, और जाल के अंदर कसरत की मछलियाँ आ जाती हैं। फिर जब उसने उस कश्ती को किनारे पर छोड़ा, जालों को छोड़ा, मछली को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे जब चल दिए, तो पतरस ने अपनी आंखों से ऐसे बड़े बड़े मौजज़ात, ऐसे बड़े बड़े काम देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे। मुर्दा जिंदा होते हुए देखे, उसने अंधों को आंखें मिलती हुई देखी, उसने देखा कि बहरों को कान मिलते हैं, उसने देखा कि लंगड़े चलते हैं और बदरूहें जो वो चलाती हैं और यीशु का इकरार करती हैं। एक दिन जब सारे शागिर्द बैठे थे, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये जानना चाह सवाल किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और शागिर्दों ने जवाब दिया कि कोई कहता है कोई नबियों में से जिंदा होकर दोबारा आए, कोई कहता है कि एलिया है, कोई कुछ कहता है। यीशु मसीह ने कहा ये तो लोग कहते हैं, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में क्या ख्याल है। और यही शमौन जल्दी से उठा और उठकर कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू कदूस है खुदा का। और यीशु ने कहा सुन है पतरस, ये बात तेरे दिल की और तेरे गोश की ये बात नहीं, बल्कि मेरे बाप ने तेरे दिल में ये बात डाली है, जिसके लिए तूने इकरार किया है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा हूँ। जैसे वो यीशु के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काम देखे जो बहुत ही उनके लिए अजीब थे, उनके लिए नामुमकिन थे। यहाँ तक जब हम लाजर की उस कहानी को जब जानते हैं कि लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था,
بہت سارے جو یہودی ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ 3 دن تک جو ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ وہاں پر ہی گردش کرتی رہتی ہے اور وہ کبھی بھی کسی وقت بھی واپس اس جو ہے وہ مردہ کے اندر واپس آ سکتی ہے، اس جسم کے اندر آ سکتی ہے۔ لیکن ان کی جو کنسیپٹ تھا کہ 3 دن کے بعد کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن کلام مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں، یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے چوتھے دن کے مردے کو جب زندہ کرنے کے لیے قبر پر پہنچے تو اس کی بہن مارتا کہتی ہے اے خداوند اب رہنے دے، اے یسوع اب رہنے دے، کیونکہ اس میں سے تو بدبو آتی ہوگی۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا مارتا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اگر تو ایمان لائے گی تو آج ہی خدا کا جلال دیکھے گی۔ اور وہ جلال نہ صرف مارتا اور مریم نے دیکھا، نہ صرف شاگردوں نے دیکھا، بلکہ وہاں پر بہت سارے لوگوں نے خدا کا وہ جلال دیکھا جو اس تماشے کو دیکھنے آئے تھے۔ وہ دیکھنے آئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہاں پر جہاں پر یسوع ہے وہاں پر اور کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر صرف اور صرف خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں پطرس نے یہ بھی یسوع کے ساتھ رہ کر یہ سب کچھ دیکھا، اپنی زندگی کے اندر اس نے اس کمال کو دیکھا کہ یسوع چوتھے دن کے مردے کو بھی زندہ کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پطرس جو ہے وہ یسوع مسیح کی خدمت کے حصہ کے جو زمینی خدمت ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا، لیکن ساتھ یسوع کے رہنا، لیکن یسوع کا اندر آنا۔ 3 باتوں کا میں نے ذکر کیا تھا، یسوع کے بغیر، یسوع کے ساتھ اور یسوع میں۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ تیسری حالت جو کلام مقدس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یسوع میں روح القدس کا مقدس، روح القدس کا گھر بننا۔ اور روح القدس، اکثر لوگ کہتے ہیں جی روح القدس ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہترین اور خوبصورت حالت یہ ہے کہ روح القدس ہمارے اندر ہو، ہم خدا کا مقدس ہوں، ہم اپنے آپ کو پاک کریں، جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے اپنے آپ کو پاک کرو کیونکہ تمہارے بلانے والا پاک ہے۔ سو یسوع مسیح نے یہ بھید یہاں پر اپنے شاگردوں پر عیاں کیا کہ اب روح القدس جو ابھی تمہارے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارے اندر ہوگا۔ میں اس کو پطرس، جسے شمعون جس کا نام تھا اور اس کا نام پطرس رکھا گیا، جیسے ہی اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ تو خدا کا قدوس ہے، تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ پطرس یہ بات جو ہے یہ خدا نے تیرے دل میں ڈالی ہے، اور دیکھ تو پطرس ہے، تو پتھر ہے، اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے جو وہ تجھ پر غالب نہیں آئیں گے۔ اور اس طریقے سے اسی پطرس کو خدا نے، یسوع مسیح نے برکت دی۔ اور پھر جب تیسری حالت جو سب سے اہم حالت ہے، یسوع میں آ جانا مکمل طور پر، روح القدس کا ہماری زندگی کے اندر بسیرا کرنا، تو پطرس کی ہم دوسری حالت پر جب غور کرتے ہیں تو وہ یسوع کے ساتھ ساتھ رہا، معجزے دیکھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا اور کوڑے لگ رہے تھے، اور وہاں پر پطرس بھی موجود تھا، شمعون موجود تھا وہاں پر۔ اور جیسے ہی وہاں پر عورت نے اسے پہچانا اور کہا کہ بے شک یہ بھی یسوع کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ تو کیسی بے وقوف ہو جیسی باتیں کرتی، میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں۔ اور کلام مقدس ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے، آسمان پر جانے لگے، اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس مل نہ جائے اسی شہر میں ٹھہرے رہنا۔ وہ وعدہ جو یسوع مسیح نے ان سے کیا تھا کہ اب تو روح القدس وہ مددگار تمہارے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارے اندر ہوگا، جب وہ پورا وقت
جو وعدہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا، جب وہ پورا ہونے کا وقت آیا تو کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ عید پینتیکوس کے دن وہ سارے ایک جگہ پر جمع تھے۔ 120 کی جماعت ہے، ان کا ایمان ایک ہے۔ 120 کی جماعت ہے، ان کا مقصد ایک ہے، اور وہ اس بات کے لیے وہاں پر جمع ہے کہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح نے کیا ہے وہ خدا اس وعدے کو ہماری زندگی میں پورا کرے۔ اور اس دن کلام مقدس میں ہمیں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوا، آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں جو ہیں ان پر ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئیں، اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے، اور وہ جس جگہ پر تھے، جس بالا خانہ میں وہ موجود تھے، وہاں پر بہت سارے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، اور وہ ان کو جب بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میری بولی بول رہا ہے، یہ میری زبان کیسے جانتا ہے؟ لیکن یہ روح القدس کا کام ہے۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے، جب پورے طور سے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں یسوع کو، اور روح القدس ہماری زندگی میں بسیرا کرتا ہے، تو پھر وہ ہماری زندگی میں آ کر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب جب 3 باب ہم اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پطرس اور یوحنا تیسرے پہر میں دعا کے وقت دعا کے لیے جا رہے تھے، اور وہاں پر انہیں ایک جنم کا لنگڑا ملتا ہے جو آنے جانے والوں سے بھیک مانگتا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کے وقت دعا پر ہونا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری بات ہے، دعا کے وقت دعا والی جگہ پر۔ اور دوسری بات، یہ یوحنا اور پطرس یہ ہیکل کے اندر خدا سے مانگنے جا رہے ہیں، لیکن جو باہر بیٹھا ہے دروازے پر، وہ وہاں پر انسانوں سے مانگتا ہے، اور انسان جو اس کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں وہ خدا سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ انسان وہ اس کا جو ہاتھ ہے اور اس کی جو نظر ہے، اس لنگڑے کی، جو جنم کا لنگڑا ہے، اس کی نظر انسانوں پر ہے، اس کی نظر جو ہے انسانوں کے ہاتھ پہ ہے۔ اور جب اس نے پطرس اور یوحنا کو دیکھا تو انہیں کہتا ہے کہ مجھے کچھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی اس نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ اگر سونا چاندی نہیں تو مجھے تو سونا چاندی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا چاندی نہیں، جو تو توقع کرتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر، لکھا ہے وہ اسی وقت کھودا اٹھا اور فوراً ان کے ساتھ ہیکل میں جا کر خدا کی تمجید کرنے لگا۔ یہ وہی شمعون ہے جو یسوع کے بغیر زندگی گزار رہا تھا۔ یہ وہی شمعون ہے جو رات بھر محنت کرتا تھا اور ہاتھ کچھ نہیں آتا تھا، اور یہی وہی شمعون ہے جو رات بھر محنت کرنے کے بعد بے دل ہو کر جال دھوتا اور جالوں کی مرمت کرتا، لیکن جیسے ہی یسوع سے اس کی ملاقات ہوئی، یسوع اس کی کشتی میں آ کر بیٹھا، اور اس نے وہ بڑا معجزہ دیکھا جو جھیل کے اندر گہرے میں جا کر یسوع نے اس کے لیے کیا، اور یسوع نے پھر اس کا رتبہ بدلا، اسے کہا تو آج سے ماہی گیر نہیں ہے بلکہ تو آدمگیر ہے، اور اس سے سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اور جیسے ہی وہ وعدہ جو قوت کا لباس اس کی زندگی میں آیا تو یسوع نے اس کے رتبے کو بدل دیا۔ اب یہ جو کام یسوع اپنی زندگی میں کرتا تھا وہی معجزات یہ اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور خدا کا روح اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں کو جب پتہ چلتا کہ پطرس آیا ہوا ہے، پطرس جس شہر میں آیا ہوا ہے، لوگ اپنے مریضوں کو، لنگڑوں کو، بیماروں کو، بدرو گرفتوں کو جب وہ لا کر روڈ کے کنارے پر لا کر ڈال دیتے، اور تاکہ پطرس وہاں سے گزرے گا اور اس کا سایہ ہی اگر بیماروں پر پڑے گا تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ پطرس سے کہا یسوع مسیح نے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، جس کے گناہ تو زمین پر قائم کرے گا وہ آسمان پر قائم ہوں گے، اور جن کے گناہ تو زمین پر انہیں معاف کر دے گا وہ آسمان پر قائم ہوں گے۔ آج میرے عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پطرس کی طرح ہماری حیثیت بدلے، ہمارا رتبہ بدلے، تو ہمیں روح القدس کو یہ دعویٰ چھوڑ دیں، یہ بات کہنا چھوڑ دیں، روح القدس میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آئیے اس بات پر غور کریں، اس بات کو سوچیں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اور اس پر غور کریں، خدا سے کہیں کہ خداوند جیسے تو نے شاگردوں کو سے وعدہ کیا کہ روح القدس ابھی جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے پھر وہ تمہارے اندر ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور 10 دن تک وہ ایک جگہ پر ٹھہرے رہے تو یہ وعدہ ان کی زندگی کے اندر پورا ہوا۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے وقت کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟
خدا کا روح تم میں بسا ہے، تمہارے اندر ہے، تم روح القدس کے کنٹرول میں ہو۔ مبارک ہے وہ زندگی جو روح القدس کی سنتی ہے، مبارک ہے وہ زندگی جو روح القدس کے کہے پر چلتا ہے، اور روح القدس اس سے بات کرتا ہے، اسے دکھاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا، اعمال کی کتاب پہلے باب کے اندر کہا کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو وہ تمہیں یاد دلائے گا، وہ تمہیں قوت دے گا، اور پھر تم میرے گواہ ہوگے، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یاد رکھیے، ہم یسوع کے بغیر خطرے کی حالت میں ہیں، اور اگر ہم اس دعوے کے ساتھ زندگی صرف ہمارے زبانی دعوے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ ہیں، یسوع ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی بات خطرے کی ہے، کیونکہ کبھی بھی آزمائش آنے پر یسوع کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے اندر ہوگا، روح القدس جو دوسرا مددگار ہے، جب اس کا قوت کا لباس ہمارے اوپر ہوگا اور وہ ہمارے اندر بسیرا کرے گا، تو جیسے عید پینتیکوست کا دن تھا، ان 120 کی جماعت میں کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ پطرس جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ اٹھے، اور اٹھ کے وہ جو ہے وہ وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ سنو، دوسرا باب اعمال دوسرا باب اس کی 14ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن پطرس ان 11 میں سے کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشے میں نہیں، بلکہ ابھی تو پہلی دن چڑھا ہے، بلکہ وہ بات جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی، خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا کروں گا کہ اپنے روح میں سے ہر فرد و بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ اور یہ ساری باتیں وہ پطرس جو خوف زدہ تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میں یسوع کو جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن جیسے ہی روح القدس اس کی زندگی میں آ گیا، اس کے دل میں آ گیا، وہاں پر ہی وہ کھڑا ہو کر انہی لوگوں سے جن سے وہ ڈرتا تھا، خوف زدہ تھا، اور اس روح القدس نے اسے قوت بخشی، اور وہ قوت پا کر یسوع کی گواہی اس نے وہاں سے ہی دینی شروع کر دی۔ اپنی جان کی جو وہ پرواہ کر رہا تھا کہ میری جان چلی جائے گی، یسوع کو یہ کوڑے لگا رہے ہیں، یہ مار رہے ہیں، تو یہ میرے ساتھ بھی ایسا کریں گے، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر کہتا ہے، سنو اے یہودی اور یروشلم کے رہنے والوں۔ انہی سے وہ ڈر رہے تھے، انہی سے وہ چھپ کر بیٹھے تھے، اور وہ کھڑے ہو کر بڑے دلیری کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، وہ وعدہ جو یہ خداوند نے اپنے بندہ یوئیل نبی کی معرفت کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور جب اس نے اس بات کو جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کیا، تو کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ اس کا پہلا آواز جو اس نے اس جگہ پر کیا، 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا۔ جب یسوع کا وہ وعدہ جب ہمارے ساتھ ہوگا، روح القدس ہمارے اندر ہوگا، تو جب ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ اس پھاٹکوں پر بات کریں گے تو وہ کان لگا کر ہماری بات سنیں گے۔ جب روح القدس کی رہنمائی میں ہماری زندگی ہوگی تو یقیناً ہماری زندگی دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگی۔ جب روح القدس میں رہ کر ہم اپنا اچھا کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً لوگ ہمارے کردار سے برکت پائیں گے۔ اور جب ہم اپنے کردار کو سنواریں گے، اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے، کیونکہ خدا کا بندہ پالوس رسول رومیو کے خط کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ آئیے میرے عزیزو، اگر ہم یسوع کے بغیر ہیں تو آئیے یسوع کے بغیر حالت خراب ہے، یسوع کے ساتھ رہنے کا دعویٰ ہے تو یہ بھی حالت خراب ہے۔ آئیے یسوع میں آ جائیں اور روح القدس کو اپنی زندگی میں لے لیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا سب کو برکت دے اور اپنی سلامتی میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔